بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بی این ایس فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے مزیدار سے کولڈ سینڈوچ کی ریسیپی لے کر آیا ہوں، جسے ایگ مایو سینڈوچ بھی کہتے ہیں۔ یہ بننے میں بہت ہی آسان اور ذائقے میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ آج کی ریسیپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عدد فلی بوائلڈ ایگز لے لیں گے، جنہیں ہارڈ بوائلڈ ایگز بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب انڈوں کو 10 سے 12 منٹ ابالیں گے تو یہ فلی کک ہو جائیں گے۔ ان انڈوں کو اب کدوکش کر لیں گے۔ کدوکش موٹی سائیڈ سے کرنا ہے، باریک سائیڈ کو استعمال نہیں کرنا۔ الحمدللہ انڈے سارے گریٹ ہو چکے ہیں۔ یہ فلی باریک نہیں ہیں، آپ نے ایسے ہی رکھنے ہیں۔ یہ ہم نے سارے انڈوں کو کدوکش کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ 1 عدد کھیرا لیں گے، جس کا چھلکا میں نے پہلے ہی اتار لیا تھا۔ اب ہم اس کھیرے کی کٹنگ کر لیں گے۔ کھیرے کو اس طرح سے کیوبز شیپ میں کٹ کرنا ہے۔ بہت موٹی کٹنگ آپ نے نہیں کرنی، کیوبز کو آپ نے بالکل باریک رکھنا ہے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ موٹی کٹنگ کی تو یہ سینڈوچ میں ایڈجسٹ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ کھیرے کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم لیں گے ایک میڈیم سائز ٹماٹر، اس کو درمیان سے کٹ کر لیں گے اور ایسے ٹماٹر کا سارا بیج نکال لیں گے۔ ٹماٹر کو بھی اسی طرح چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے۔ ٹماٹر کے بیج نکالنے بہت ضروری ہیں، نہیں تو ان سے پانی نکلے گا اور سینڈوچ خراب ہو جائے گا۔ ٹماٹر کی کٹنگ مکمل کر لینے کے بعد لیں گے 5 سے 6 عدد بلیک اولیوز۔ ان کو پہلے سلائسز میں کٹ کر کے پھر اس طرح سے باریک کر لینا ہے۔ اس کے بعد لیں گے 2 ٹیبل سپون باریک کٹے ہوئے ایلوپینوز۔ اب ان ساری چیزوں کو انڈوں کے ساتھ شامل کر لیں گے، پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ایڈ کر لیں گے 1 کپ میونیز۔ یہ آپ کسی بھی اچھے برانڈ کی یوز کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون سویٹ چلی ساس، 1 ٹیبل سپون سمپل چلی ساس۔ اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساسز اور میونیز ایک ہی جگہ پر نہ رہیں، اور ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے ½ ٹی اسپون کالی مرچ، 1/4 ٹی اسپون نمک۔ اس کو مکس کر لیں گے۔ نمک ہم نے کم ہی شامل کیا ہے کیونکہ ساسز میں بھی نمک ہوتا ہے۔ الحمدللہ سٹفنگ تیار ہو چکی ہے۔ اب 2 عدد سینڈوچ بریڈ کے سلائسز لیں گے، ان کو اس طرح چاروں کونوں سے کاٹ لیں گے۔ بریڈ آپ کوشش کریں کہ سینڈوچ بریڈ ہی ہو۔ کناروں کی کٹنگ ہو چکی ہے۔ اب سلائسز کو الگ کر لیں گے، پھر ایک بریڈ پر سٹفنگ لگا کر اس طرح سپریڈ کر دیں گے۔ بہت زیادہ مکس کو آپ نے نہیں لینا، تھوڑا لینا ہے اور اس کے اوپر سپریڈ کرنا ہے، مطلب اس کو پھیلانا ہے تاکہ پورے سلائس پر سٹفنگ کی اس طرح سے ایک لیئر بن جائے۔ اب دوسرا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر رکھ کے ہلکا سا پریس کریں گے۔ اب چھری کی مدد سے اس طرح ٹرائنگولر شیپ میں کاٹ لیں گے۔ اگر چاہیں تو ان کو اس طرح منی ٹرائنگلز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کو اچھا لگے۔ الحمدللہ یہ سینڈوچ تیار ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ایک اور سینڈوچ بنا لیتے ہیں۔ 2 بریڈ کے سلائسز کو پہلے کناروں سے کٹ کر لیں گے۔ چاروں سائیڈ سے کٹ کر لینے کے بعد دونوں سلائسز کو الگ کر لیں گے۔ پھر جو مکسچر ہم نے بنایا ہے وہ تھوڑا سا لے کر سلائس پر سپریڈ کر دیں گے۔ مکسچر کو اسپیچولا کی مدد سے سلائس پر پھیلانا ضروری ہے۔ ٹوٹلی سپریڈ کر لینے کے بعد دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھ کے ہلکا سا پریس کریں گے، پھر اس کو ایسے ٹرائنگولر شیپ میں کٹ کر لیں گے۔ الحمدللہ یہ سینڈوچ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ سٹفنگ جو ہم نے کی ہے اس کی لیئر صحیح نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس سٹفنگ بچ گئی ہے تو آپ اس طرح اور بھی سینڈوچز تیار کر سکتے ہیں۔ اب ان کو سرو کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ سینڈوچز کو سرو کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ایزیلی اور بہت کوئکلی بنے ہیں۔
آپ بھی ان کو ضرور بنائیے، خود بھی کھائیے اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیجیے، اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے سینڈوچ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ زبردست، بہت ہی مزیدار، بہت ہی لاجواب۔ ماشاءاللہ یہ بالکل بھی ڈرائی نہیں ہے۔ اکثر سینڈوچز جو ڈرائی ہوتے ہیں وہ کھائے نہیں جاتے، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔